اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، آج ہم پڑھتے ہیں اپنا نیا سبق، اگلا سبق جو کہ ہے آیت نمبر 117 118 اگلے پیج پر ہے، تو انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض، بدیع نیا بنانے والا، آسمان، سماوات آسمان، والارض اور زمین، نئے سے بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا۔ وَإِذَا اور جب قَضَىٰ فیصلہ کرتا ہے یا حکم کرتا ہے، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک جو، یقول کہتا ہے، لہو اس کو یعنی اس کام کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آسمان اور زمین کو نئے سے بنانے والا میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بے شک ہر دنیا کی ہر چیز کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ اور کہتے ہیں جو، لا نہیں، یعلمون علم رکھتے وہ، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ یکلمنا بات کرنا، کلام کرنا، اللہ اللہ کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، نہ ہم سے، کیوں نہیں کلام کرتا اللہ ہم سے، او تأتینا یا کیوں نہیں نازل ہوتی یا آتی ہم پر، نہ ہم، تأتینا آنا اور نہ ہم پر، آیا کوئی آیت۔ اور کہتے ہیں جو نہیں علم رکھتے وہ لوگ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہم پر کوئی آیت۔ کذالک اسی طرح، قال کہا تھا، الذین ان لوگوں نے جو، من سے، قبلہم ان سے پہلے، قبل پہلے، ہم ان سے، مثال اس کے، قولہم بات ان کی، قول بات ہم ان کی، یعنی اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہی کی جیسی بات، انہی کے مثال کی بات۔ تشابہت ایک جیسے ہیں، تشبیہ رکھتے ہیں، تشابہت ایک جیسے ہیں، قلوبہم دل ان کے، ایک جیسے ہیں دل ان کے، قد بینا تحقیق کھل کر ہم نے، الآیات آیتیں، لقوم یوقنون لقوم لوگ یا قوم کے لیے، یوقنون یقین کرنے والے، تحقیق بیان کی ہم نے کھل کر آیتیں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے، یقین کرنے والے قوم کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا اور ہم پر کوئی آیت نازل نہیں ہوتی. یہ پہلے بھی آیت ایک گزری تھی جس پر میں نے بتایا تھا، جس کے تفسیر میں کہ یہودی اکثر کہتے تھے اور یہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، ہم پر کیوں آیت نازل نہیں ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوئی، ہمارے پاس تو زیادہ علم ہے، ہم مال و دولت میں اس سے زیادہ ہے. تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی ہے، جو پہلی قومیں گزری ہے اور جن پر عذاب آیا ہے اور جو نیست اور نابود ہو گئے ہیں، جن کا اب نام و نشان بھی نہیں ہے. انہوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی اور اللہ نے ان پر عذاب لایا تھا. اور کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی انہی کی طرح ان کے دل بھی ہے. حالانکہ تحقیق میں نے کھول کھول کر بیان کیے آیتیں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے، لیکن پھر بھی یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اگلی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا بے شک ارسلنا کا بھیجا ہے ہم نے تجھ کو، ارسل بھیجا، نہ ہم نے کا تجھ کو، بے شک بھیجا ہے ہم نے تجھ کو بالحق کے ساتھ حق کے یا سچائی دے کر، بشیرن ہوا خوشخبری دینے والا، ونذیرا ہوا اور ڈر سنانے والا، لا تسألو نہیں تجھ سے سوال کیا جائے گا، عن سے اصحاب الجحیم رہنے والے جہیم دوزخ والے، نہیں سوال کیا جائے گا تجھ سے دوزخ میں رہنے والوں کا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ تجھ کو میں نے بھیجا ہے سچائی دے کے، سچا دین دے کے، ساتھ حق کے، اور خوشخبری سنانے والا، یعنی جنت کی باتیں سنا کر ان کو خوشخبری سناؤ تاکہ وہ اچھے کام کرے اور جنت حاصل کرنے کے لیے، اور ڈر سناؤ ان کو تاکہ وہ دوزخ کی باتیں سنیں اور اس سے ڈرے اور غلط کام نہ کرے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دیے اور تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا دوزخ میں رہنے والوں کا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات بہت غمگین ہوتے تھے جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے تھے کہ ان کے لیے کیا کچھ کریں. کچھ لوگ تو ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ سارے غلام اور غریب جو ہے وہ ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ، تو تم ان سے بات نہ کرو تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، میرے لیے سارے بندے برابر ہے، کیا غلام اور کیا سردار. تو آپ جو ہے ان کی پرواہ نہ کرو، جو ایمان لائیں گے وہ اس طرح بھی لے آئیں گے، وہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی خوشخبری سن کے اس طرح بھی ایمان لے آئیں گے. اور جو نہیں لانے والے تو ان کے لیے تم کچھ بھی کرو تو وہ نہیں لائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کھاؤ، ان پر اتنا جو ہے افسوس نہ کرو کہ وہ، اور اتنی کوشش جتنا تم کر سکتے ہو وہ کرو، لیکن اپنے آپ سے زیادہ، یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کوشش کر بھی لیتے تھے وہ لوگ پھر بھی جو ہے شرارتیں کرتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خفا ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چل جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیتے تھے کہ تجھ سے سوال نہیں ہوگا دوزخ میں جانے والوں کا. اب تمہیں جو وحی ہوتی ہے وہ کام پورا کر، وہ لوگوں کو میرا پیغام بھیج دیا کر، بتا دیا کر، اور کوشش کر جتنی کوشش ہو سکے. اس کے بعد تمہارا کام نہیں ہے ان پر نگہبان ہونا، ان کا ایمان لانا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے کہ ان کو ہدایت دوں یا نہ دوں. وہ جب نہیں لاتے تو تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں کہ یہ دوزخ میں کیوں گئے ہیں. تجھ سے کوئی یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے صحیح کام نہیں کیا، پیغام نہیں پہنچایا.
اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ دوزخ والوں کا سوال تجھ سے نہیں کیا جائے گا، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، وہ لوگ خود ہی ایسے ہیں، اس قابل ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ راستہ ہے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آل اولاد کو، بھائی بہنوں کو، کل رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔